الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی، جس نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں بات کرنی سکھائی اور آج کا دن نصیب کیا کہ ہم سب مل کر ایک اچھی بات کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آج ہم تعارف قانون نظریہ مفرزہ کی پہلی کلاس چلا رہے ہیں، کیونکہ آج سے نئے داخلے ہو رہے ہیں اور آج ہم پہلی کلاس چلا رہے ہیں۔ یہ میری کلاس اوورسیز والوں کے لیے بھی ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی ہے اور جو ابھی موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ کائنات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 6 دن اور 6 رات کے اندر میں نے زمین اور آسمان بنائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے پوری کائنات کو سب کچھ ایک ہی لمحے میں بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، بی بی حوا اور سیدنا آدم کو اتارا گیا، اس زمین پہ پہلے کیا موجود تھا؟ اس زمین پہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 بڑے انتظام کیے تھے۔ ایک سورج کی روشنی اور اس کی تمازت، دوسرا پانی اور تیسری ہوا۔ اور جو پہلے سے نباتات اور حیوانات موجود تھے، ان کی زندگی بھی ان 3 چیزوں پر انحصار کرتی تھی، یعنی پانی، ہوا اور تمازت، حرارت۔ قانون نظریہ مفرزہ کہتا ہے کہ انسانی جسم اس زمین کی طرح ہے جس پہ یہ 3 چیزیں اگر عامل ہوں، فاعل ہوں اور زمین مفعول ہو تو وہاں پر نباتات اور حیوانات زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رہ سکتے۔ اگر زندگی سے ہوا کو نکال دیا جائے تو زندگی معدوم ہو جائے گی۔ اگر سورج کی روشنی غائب ہو جائے تو ایک رات میں 8 فٹ برف پڑ سکتی ہے پوری دھرتی کے اوپر۔ اس طرح ایک مہینے میں کتنی ہوگی، پھر ایک سال میں کتنی ہوگی، کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اگر ہوا کو روک دیا جائے اور انسان اور حیوانات اور پرند چرند ان کو اگر آکسیجن نہ ملے تو یہ عمارتیں اور یہ انسان دم گھٹ کر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ حیوانات جو ہیں اور نباتات جو ہیں، نباتات بھی آکسیجن نہ لینے کی وجہ سے ان کی کلوروفل نہیں بنے گا، کاربن بھی نہیں ملے گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہوا ہی ہے جو کاربن، آکسیجن، نائٹروجن اور دوسری ہائیڈروجن اور تمام بہت ساری گیسیں جو ہیں ان کو لے کے اس مجموعے کا نام ہوا ہے۔ اس طرح سے انسانی جسم کے اندر 3 نظام کام کر رہے ہیں، جس کو ہم قانون مفرزہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا نظام ہے اعصابی نظام، دوسرا نظام ہے عضلاتی نظام، تیسرا نظام ہے غدتی نظام۔ پہلے کو انگریزی میں نیورولوجیکل سسٹم کہا جاتا ہے، دوسرے کو مسکولر سسٹم کہا جاتا ہے اور تیسرے کو گلینڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی شرح کریں گے۔ تو اعصابی نظام کیا ہے؟ اعصابی نظام کا مرکز دماغ ہے۔ دماغ انسانی جسم کا بادشاہ ہے اور یہ پورے 2 کام باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک، پورے جسم کا بادشاہ ہونے کی جگہ سے ہر جگہ کی خبر لیتا ہے، کہاں کیا کیسے کیوں ہوا۔ دوسرا، حکم دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ یہ یوں ہوا ہے تو یوں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ حرکت دیتا ہے عضلات کو اور عضلات حرکت دیتے ہیں غدد کو۔ اس کے 2 خبریں ہو گئی، ایک خبر رساں، دوسرا حکم رساں، اعصاب کا کام ہے۔
आसाबी निज़ाम जो दिमाग वाला है उसका हेड क्वार्टर दिमाग में है, और इसके तंती सरिश्ता जो है पूरे जिस्म में मौजूद है। कहीं भी कोई छोटी सी पिन भी चुभ जाए तो दिमाग में ये 1 सेकंड के 16वें हिस्से में पता चलता है फलान जगह कुछ हुआ है और क्या हुआ है। सुई चुभी, कांटा चुभा, हालात क्या थे, किसी मच्छर ने काट लिया, किसी दोस्त ने कोई चोटी भर ली, फिर भी उसका पता चलता है। इसका मतलब ये निज़ाम पूरे जिस्म में अंदर और बाहर फैला हुआ है। हम कभी एक दूसरे से बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि हमें सर में दर्द है, कभी कहते हैं बाजू में दर्द है, कभी कहते हैं टांग में दर्द है, कभी कहते हैं यार मुझे पेट में दर्द है। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग का तंती निज़ाम जो है, आसाबी जो डोरियां हैं, पूरे अंदरूनी और बैरूनी जिस्म के अंदर मौजूद है। इंसान के जो आसाबी एहसासात हैं वो 5 हैं: छूना, देखना, सुनना, सूंघना और चखना। ये 5 और कहीं भी जिस्म में नहीं पाए जाते, दिमाग में पाए जाते हैं 5। बाकी जिस्म पे एहसास तो पाया जाता है, लमस का, छूने का एहसास पाया जाता है, और कोई नहीं पाया। उसके बाद हम आते हैं अज़लात की तरफ, जिसका मरकज़ दिल है। अज़लात के 2 काम हैं: हरकत, इरादी हरकत और गैर इरादी हरकत। इरादी हरकत ये है जिसमें वो दिमाग उसका साथ देता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि अभी अज़ान हो रही है, मेरा इरादा हो रहा है कि मैं उठूँ, थोड़ा सा चलूँ, फिर वज़ू करूँ, फिर मस्जिद में जाऊँ, तो ये मैंने पूरी जो हरकत की है ये आसाबी अज़लाती हरकत है, और हमारा इसका हेड क्वार्टर दिल में है, इरादा दिल में होता है। इरादी और गैर इरादी हरकत क्या है कि कभी कभी हम नमाज में खड़े होकर यूं कर लेते हैं, कभी यूं कर लेते हैं, कभी हाथ को इधर करते हैं, और रात तो सोते वक्त हम अपनी करवटें बदलते हैं, तो ये गैर इरादी हरकतें हैं। कभी कभी कोई ऐसी हरकत इंसान करता है कि जो उसमें इरादा शामिल नहीं होता, इस तरह से इत्तफाकन उससे वो हरकत हो जाती है। उसका हेड क्वार्टर दिल है, और अगर दिल काम नहीं कर रहा तो ये इरादी और गैर इरादी दोनों हरकतें नहीं होंगी। उसके बाद हम आते हैं हुदूदी निज़ाम पे। हुदूद की माना है ऐसा लोथड़ा, ऐसी 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 एक गिल्टी जो 2 काम करे। उसके 2 काम हैं, एक है हुदूद नाकला, एक है हुदूद जाज़बा। हुदूद नाकला क्या है कि खून से कोई चीज़ ले और उससे दूसरी चीज़ बना के निकाल दे। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट से फुजला निकलता है, ये हुदूदी निज़ाम के मातहत निकलता है, पित्ते की रस मैदे पे पड़ती है, निज़ाम हज़म कंप्लीट होता है और ये खारिज हो जाता है, और दूसरी ग़िज़ा खाने के लिए तब तैयार होते हैं। और दूसरा है हुदूद जाज़बा। हुदूद जाज़बा की माना सीधी सीधी ये है कि वो कोई रुतूबात बनाते हैं और खून में शामिल करते हैं, मिसाल के तौर पर सफ़रा। और उसके बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन बनाते हैं और वो खून में जज़ब करते हैं, और थायराइड हार्मोन है वो एक हार्मोन करते हैं। गुर्दा जो है वो उसके ऊपर जो है एड्रेनल ग्लैंड होता है छोटा सा, और वो औरत के लिए प्रोजेस्टेरोन हाइड्रोक्लोराइड और मर्द के लिए टेस्टोस्टेरोन, जिनसी जो है ना रग़बत के जो है ना हार्मोन और उनकी रुतूबात ख़ासा बनाते हैं। और औरत के जिस्म में जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी इसी तरह 2 ओवरीज होती हैं जो उनमें छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो वहाँ पर अंडे बनाते हैं और वो नीचे उतारते हैं, और मर्द के स्पर्म के साथ उसकी मुलाकात होती है और एक ही स्पर्म काम में आता है। अगर अल्लाह चाहे तो पिछले साल की बात है, फ़लस्तीन की एक औरत को 8 बच्चे पैदा हुए। अल्लाह कादिर करीम है, वो जो चाहता है करता है। इस तरह से जितने स्पर्म जितने ओवम के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ मिलकर एक छोटा सा नुत्फ़ा बना, नुत्फ़े के बाद मुज़ग़ा बना, मुज़ग़े के बाद जो है ना गोश्त बना, गोश्त के साथ जो है ना फिर हड्डियाँ बनी, हड्डियों के ऊपर फिर गोश्त चढ़ा तो एक कंप्लीट इंसान बना। इस तरह से वो हुदूद जाज़बा जो है अहमियत वाले हैं। हुदूद नाकला जैसे गुर्दा है, खुद गुर्दा खून लेता है और खून से पानी और बाकी जो गैर ज़रूरी अज्जा है वो निकाल देता है, तो ये भी हुदूद नाकला है। नाक है, उससे जो है ना हुदूद नाकला के ज़रिए नज़ले का पानी या जो है गंदा नज़ला
گندا بلغم جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور پھیپھیڑے جو ہیں ان کے ذریعے بھی کبھی کھانسی کے ذریعے بلغم نکلتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تین نظام کہاں کھڑے ہیں۔ ایک نظام کا مرکز، اعصابی نظام کا مرکز ہے دماغ، عضلاتی اور حرکت والے نظام کا مرکز ہے دل، اور تیسرا جو نظام ہے غدد، وہ پیداواری یونٹ ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ سیدھا ایک رس کی، ایک جوس کی شکل میں جگر کے اندر جاتا ہے۔ جگر جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے تمام غدد کا۔ جب بھی آپ غدد کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خون کا مزاج تبدیل کرنے کے لیے وہ غذا کھائیں گے جو جگر کو ٹھیک کرے۔ جگر خون کے مزاج کو ٹھیک کرے گا تو وہ بیماری رفع ہو جائے۔ اب ہم ان تین چیزوں کے، دماغ، دل اور جگر، ان کی تفصیلات میں جب جائیں گے تو جگر کے 5 احساسات ہیں اور 2 خاص کام ہیں، خبر رساں اور حکم رساں۔ خبر کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی تو آپ کو خوف بھی ہو سکتا ہے اور خوشی بھی ہو۔ اگر آپ نے گلاب کا پھول دیکھ لیا، سبزہ زار میں چلے گئے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ اگر آپ نے ایک آدمی بندوق کے ساتھ دیکھ لیا جو آپ کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ کی حالت غم سے نڈھال ہو جائے گی۔ دونوں شکلیں، یہ احساسات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح کھانے میں، سونگھنے میں، سننے میں، اگر گولیاں کی آواز مسلسل آپ سنیں گے تو ڈر جائیں گے۔ اگر آپ کوئی قرآن کریم کی اچھی اور دل پسند تلاوت سنیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کے دل کو راحت ملے گی، آپ کے دماغ کو راحت ملے گی، پورے جسم میں ایک سکون کی لہر پیدا ہو جائے۔ کافی وقت تک یہ رکت طاری رہتی ہے انسان پر۔ اللہ نے خالی قرآن کریم میں ہی یہ کمال رکھا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو دل ہے وہ حرکات کا، سکنات کا، ارادے کا اور غیر ارادی حرکات کا جو ہے نا مرکز ہے، اور وہ یہ تینوں اعضاء ایسے ہیں کہ قانون مفرد اعضاء کہتا ہے کہ یہ حیاتیاتی عضو ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان بغیر دماغ نکال دو اس کا نہیں رہ سکتا زندہ، دل نکال دو نہیں رہ سکتا زندہ، اس طرح جو ہے وہ اگر جگر نکال دو تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں حیاتیاتی عضو ہیں اور یہ فاعل ہیں، اور باقی پورا جسم مفعول ہے، حتیٰ کہ ہڈیاں جو ہیں وہ ہمارا ڈھانچہ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، جیسے زمین ہے۔ زمین میں آپ نے بیج ڈالا ہے، اس کو پانی لگایا ہے، سورج کی تمازت آئی ہے اور ہوا چلی ہے تو وہ پودا پیدا ہوگا، اور ہوا بالکل نہ ہو تو کوئی بھی پودا پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر پودے کو پیدا ہونے کے لیے نائٹروجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہوا کے اندر ہوتی ہے۔ اس طرح سے سورج کی تمازت نہ ہو تو اس میں سے اسپراؤٹ، یعنی اس کا جو کمپل نکلتی ہے بیج سے، وہ سورج کی تمازت کے بغیر وہ بڑھنا نہیں شروع کرتی۔ وہ سورج سے ہی کلوروفل لے کے ایک ہرا پودا تیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح پانی جو ہے اگر اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو پودا بھی مر جاتا ہے، فصل ہی سوکھ جاتے ہیں، اور باغات بھی، جنگلات بھی سوکھ جاتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو۔ پانی کے انتظام کے ہر پودے کا الگ نظام ہے۔ چاول کو مسلسل پانی چاہیے تو جو ہے نا کبھی کبھی گندم کو پانی چاہیے۔ اس طرح سے انسانی مزاج میں بھی مختلف چیزیں، مختلف ضرورتیں کم و بیش ہوتی ہیں، ہر آدمی کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں سے ملا ہے۔ میں ایک حیران کن بات کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطائیں بخشی ہیں وہ 3 بڑی عطائیں ہیں۔ پہلی عطا ہے انا اعطیناک الکوثر، تحقیق ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر سے ہمارا فوراً خیال جاتا ہے کہ وہ ایسا با کمال پانی ہوگا جو کہ زندگی کو باقی رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد فصلی لربک وانحر، نماز ارادے والی چیز ہے اور جسم کو استعمال کرنے والی چیز ہے، جس میں قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے۔ یہ تینوں بغیر حرکت کے قائم نہیں رہ سکتی۔ تو نماز ہے، نماز کے بعد ہے آپ کا گوشت یعنی عضلات یعنی قربانی، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کو کاٹ کے استعمال کرنا، یہ ہے عضلات۔ تیسرا ان شانیہ کا هو الابتر،
تیرا دشمن نسل کٹا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان بڑی مشکل کے حالات میں ہیں، لیکن اللہ کا فضل دیکھو ان کی اولاد بڑھ رہی ہے۔ اور جہاں پر کفر ہے وہاں نکاح عام نہیں ہے، نکاح ہو ہی نہیں رہا، نکاح کرنے کے لیے وہ انعامات رکھے جاتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہمارا قصور نہیں، یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ نہیں کر رہے۔ اور آپ نے حیرت ناک دیکھی ہوگی کہ نسل جو بڑھتی ہے وہ خدت سے بڑھتی ہے۔ ٹیسٹیکلس آف مین، وجائنا اور اووریز آف وومن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غدد ہے، اور غدد کے ذریعے نسل بڑھتی ہے۔ منی بنے گی تو آپ کے جراثیم آئیں گے، آپ کی عورت کے ساتھ جو انضباط ہوگا اور آپ کی اس کے ساتھ عمل ہوگا، رد عمل ہوگا، تو اس میں جو ہے اولاد پیدا ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ملکوں میں زیادہ تر ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جن سے ان کے غدد ناکارہ ہو رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم ان سے اربوں روپے کی ادویات خرید رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں بیماریاں جتنی بھی ہیں، امراض خبیثہ یاد رکھیں کفریہ ملکوں سے آتی ہیں۔ وہ ایڈز ہو، کرونا ہو، آتشک ہو، سوزاک ہو اور ٹی بی ہو، یہ ساری بیماریاں اگر آپ تھوڑی سی بھی تحقیق کریں گے کہ یہ ان دواؤں، یہ ایلوپیتھک دواؤں اور ان ملکوں سے جہاں سے یہ ایلوپیتھک دوائیں آ رہی ہیں، ان ملکوں سے، حتیٰ کہ ہمارے جو فصلات ہیں ان میں بھی جو وائرس لگ رہا ہے وہ ان بیجوں کے ساتھ باہر سے آتا ہے، جو ہم ہائیبریڈ بیج خریدتے ہیں، اپنے بیجوں کو ختم کرتے ہیں، ہم نسل خراب کرتے ہیں، اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حدود کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان شانک هو الابتر، نسل کٹائے، نسل چلتی ہے غدد سے۔ ایڈرینل گلینڈ ہو، عضو خاص ہو، یا خصیتین ہو، یا دماغ کے اندر جو ہمارا جو وہ نفسانی خواہشات کا ایک اسٹینڈ ہے، باقاعدہ ایک حصہ ہے جس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ تبارک فرمایا انسان کی طرف دیکھ، میں نے اس کو کیسے بنایا، مرد کی پیٹھ سے نکلے ہوئے پانی، چھلانگ لگاتے ہوئے پانی، اور عورت کی چھاتیوں، ترائب، دو، تربوز، ترائب، ترب، تو ترب ایک ہے، تربوز دو ہے، ترائب عربی میں دو ہیں۔ تو عورت کی چھاتیاں حساس ترین جگہ ہے اس کے جنسی خواہشات کے لیے۔ عورت ہمیشہ یہ کوشش کرتی چہرہ چھپائے نہ چھپائے، اپنی چھاتی کو چھپا کے رکھتی ہے، اور وہ بھی خدود ہے دونوں، اور ان سے دودھ آتا ہے، سمجھیے نا، اور ان کو ہاتھ لگانے سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے پورے جسم میں، عورت کے کسی جسم پہ ہاتھ لگانے سے وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خالص شان ہے کہ وہ مرکز وہاں رکھا ہے، اور مرد کے سیکس کا مرد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیل کہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، دو کاندھے اور یہ ریڑھ کی ہڈی آخری میں نوکدار ہڈی ہے، بالکل کیل کی شکل ہے۔ اللہ نے کیسی کمال کی تمثیل فرمائی ہے، مثال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح یہ انسان ان تین جو ہے بنیادی مفرد اعضاء کے ذریعے چل رہا ہے، لیکن اس کی حالت کبھی بھی مفرد نہیں ہوتی، کیونکہ مفرد ذات اللہ کی، اور کوئی بھی چیز مفرد نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، باقی تمام اشیاء جو ہیں ملی جلی ہے۔ جیسے آپ ایک پتا لے لیں، اس میں نائٹروجن بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، اور دوسرے منرلس بھی ہیں، چینی بھی ہے، گلوکوز بھی ہے، لیکن اس کے اندر پانی بھی ہے۔ تو یہ مرکب چیز ہے، کوئی ایک چیز نہیں کہ خالی پانی ہو۔ خالی پانی زمین پر کہیں بھی نہیں پایا جاتا، یا تو پانی کے ساتھ نمک ہوتا ہے، یا کسی پانی میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کوئی بیکٹیریا سے جو ہے نا بھرا ہوا پانی ہوتا ہے، کوئی متعلق جو ہے نا وہ کتنا ہی فلٹر کریں لیکن وہ پانی، خالص پانی H2O، ہائیڈروجن کا ایک ایٹم، آکسیجن کے دو ایٹم، یہ خالص پانی کہیں بھی نہیں۔ ہر چیز مرکب ہے۔ جگر اپنے دوسرے غدود کے ساتھ کام کرتا ہے، دل کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، دماغ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، دماغ دل اور جگر کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے صرف اعصاب کی، اعصاب کو پوری طرح سمجھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے امراض اور اس کے علاج بھی بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔